بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم نے سیرہ میں کل یہ کیا تھا کہ مکہ فتح ہونے کے بعد آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی ٹرائبز جو تھیں جو کہ ادھر ادھر بکھری ہوئی تھیں، اور وہاں پہ آپ نے جو بت تھے ان کو توڑنے کا حکم دیا۔ پھر کچھ آپ نے زکوٰۃ کلیکٹرز بھی چنے، ٹیچرز بھی چنے، لیڈرز بھی چنے۔ یعنی یہ ہم نے سارا دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے جو ہے ایک مسلم حکومت جو تھی وہ قائم کر رہے تھے۔ اسی طرح یمن میں طفیل کو آپ نے ایک بہت بڑا بت توڑنے کے لیے بھیجا تھا، اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ وہ گھوڑے سے گر جانے کی شکایت کر رہے تھے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو اس کے بعد خود پھر وہ کبھی نہ گرے۔ اور یہاں پہ پھر علی رضی اللہ عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حائل بھیجا۔ حائل ابھی بھی ایک شہر ہے سعودی عربیہ میں، اور یہاں پہ وہ مشہور شخص گزرا ہے حاتم طائی، جو کہ اسلام آنے سے پہلے ہی مر گیا تھا، لیکن اس کی سخاوت اور اس کی جنراسٹی اور اس کی مہمان نوازی اور اس کا لوگوں کو دینا آج تک مشہور ہے، اور آج بھی بہت سے لوگ حاتم طائی کو جانتے ہیں، اگر اس کا نام جانتے ہیں، یعنی اس کی سخاوت کو جانتے ہیں۔ اس کا بیٹا تھا عدی بن حاتم، اور یہ اسلام لے آئے تھے اور مشہور صحابی تھے۔ عدی بن حاتم کا ساتھ یہ ہوا کہ وہ باپ والی خوبیاں تو نہ تھیں کہ اتنی سخاوت والی، لیکن جب یہ سنا کہ مسلم جو ہیں وہ ہر جگہ کو کانکر کر رہے ہیں اور کامیاب ہو رہے ہیں، تو اس نے بھاگنے کی بارے میں سوچا۔ اس نے ایک اونٹ لیا اور اس پہ بہت سا پیسہ جمع کیا، اور اپنے قبیلے کو چھوڑ کر، یعنی جب اس نے دیکھا کہ مسلمان جو ہیں اس کے قبیلے کی طرف آ رہے ہیں، تو یہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو چھوڑ کر اپنے بیوی اور بچوں کو لے کر بھاگ گیا۔ اور یہ بھاگ گیا اور کہاں گیا؟ یہ سرحد کے پاس چلا گیا جہاں پہ رومن امپائر قریب ہی تھی، وہاں اس گاؤں میں آباد ہو گیا، اور اس نے اپنا دین عیسائی مذہب قبول کر لیا۔ اسی طرح رومن امپائر سے بھی اس کے اچھے تعلقات تھے اور بڑی اچھی زندگی گزار رہا تھا۔ علی رضی اللہ عنہ نے جب اس کے قبیلے پر حملہ کیا تو بہت سے جنگی قیدی وہاں سے آئے، تو ایک عورت جو ان میں سے تھی اس نے یہ کہا کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتی ہے۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ تم ان کو کیوں ملنا چاہتی ہو، تو اس نے یہ کہا کہ میں حاتم طائی کی بیٹی ہوں۔ تو یہ بات جب آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی تو آپ نے اس کو بلایا اور ملے تو اس نے کہا کہ آپ مجھے آزاد کر دیں۔ اس بات پہ کہ وہ حاتم طائی کی بیٹی تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہ صرف آزاد کیا بلکہ اونٹ بھی دیا کہ جاؤ جہاں جانا چاہتی ہو چلی جاؤ۔ یہ جا کر اپنے بھائی سے ملی اور اس کو بہت برا بھلا کہا کہ تم چھوڑ کر ہمیں چلے گئے تھے، یعنی اپنی جان تو بچا لی اور ہمیں پھنسا دیا۔ اور اس نے بھائی کو بہت زیادہ برا بھلا کہا، لیکن اس کے بعد اس نے اپنے بھائی سے یہ کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کیوں نہیں ملتے؟ اس نے یا تو وہ نبی ہے یا بادشاہ ہے، تو اگر نبی ہے تو بھی تمہارا فائدہ ہے، اور اگر بادشاہ ہے تو اس میں بھی تمہارا فائدہ ہے۔ حاتم جو عدی بن حاتم تھے، بہت لمبی انہوں نے عمر پائی تھی، 120 سال کے تھے جبکہ یہ فوت ہوئے۔ علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ صفین کی جنگ میں بھی انہوں نے شرکت کی، عثمان رضی اللہ عنہ کا قتل وغیرہ بھی انہوں نے وٹنس کیا۔ حاتم خود کہتے ہیں، اپنی زبانی کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ ارادہ کیا اور کہنے لگے کہ میں جاؤں گا ملنے کے لیے، اگر سچے ہیں تو میں خود ہی ان کی زبانی سنوں گا، اگر نہیں تو میرا کوئی نقصان نہیں ہے۔ لہٰذا یہ مدینہ آئے کون سی ہجری میں؟ 9 ہجری میں، یعنی جو 9 ہجری کا سال تھا۔ جیسے ہی یہ مدینہ آئے لوگ ان کو پہچان گئے، شور مچ گیا کہ عدی بن حاتم آ گیا، عدی بن حاتم آ گیا، کیونکہ کوئی عام شخص نہیں تھا، حاتم طائی کا بیٹا تھا تو لوگ پہچانتے تھے۔ لہٰذا
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلا لیا بات کے لیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آئے ملنے کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ اے عدی اسلم تسلم، یعنی اسلام لاؤ اور محفوظ ہو جاؤ۔ تو عدی نے کہا کہ میرا دین بہت اچھا ہے، میں تو عیسائی ہوں، یعنی اس کے خیال میں تو جو بہترین دین اس وقت تھا وہ عیسائیت تھی، لہٰذا اس نے کہا کہ میں تو بہت اچھا دین ہے، میں کیوں ایک دوسرا غیر دین ایکسیپٹ کروں۔ آپ نے پھر کہا کہ عدی اسلم تسلم، اس نے پھر یہی جواب دیا کہ میرا دین بہت اچھا ہے۔ پھر آپ نے تیسری دفعہ کہا، اس نے تیسری دفعہ بھی یہی جواب دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عدی انا اعلم بدینکم منک، کہ میں تمہارے دین کو تم سے بہتر جانتا ہوں۔ کہ تو کیونکہ ظاہر ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرسچینٹی کو بہت اچھی طرح سے جانتے تھے، عیسائیت کے بارے میں تمام خبر تھی آپ کو۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی سے کہا کیا تم اپنے لوگوں کے لیڈر نہیں ہو؟ عدی نے جواب دیا ہوں۔ پھر آپ نے کہا کیا تم 1/4 ان کے مال میں سے ٹیکس لیتے ہو؟ اس نے عدی نے کہا لیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تمہارا دین یعنی عیسائیت اس چیز سے منع نہیں کرتا؟ تو یعنی تم عیسائی ہونے کے باوجود اس پر عمل نہیں کرتے؟ تو عدی کہتا ہے کہ مجھے شرم آ گئی اور مجھے یقین ہو گیا کہ یہ رسول اللہ ہی ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عدی کو لے کر اپنے گھر آئے۔ جب گھر آ رہے تھے تو راستے میں ایک بوڑھی عورت ملی جو کہ ایک بچے کے ساتھ تھی، اور آپ کھڑے ہو گئے اور اس عورت نے اپنی جو بھی شکایات تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائیں۔ آپ نے اطمینان سے کھڑے ہو کر اس کی بات سنی اور اس کی جو شکایت تھی وہ دور کر دی۔ تو عدی کہتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ یہ شخص بادشاہ نہیں ہو سکتا، کہ یہ کیوں رکے گا اگر یہ بادشاہ ہے، یعنی بادشاہوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ ایک عورت کی کو کھڑے ہو کے اس کی شکایات سنیں۔ ہم دیکھتے ہیں آج بادشاہ تو چھوڑ ہی دیں، ہمارے تو آج جو اسکالرز ہیں دین کے، ذرا سا تھوڑا سا یعنی ان کو ریپوٹیشن مل جاتی ہے، تھوڑے سے مشہور ہو جاتے ہیں تو وہ عام لوگوں سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں، وہی بس ان کے جو قریبی لوگ ہوتے ہیں ان کو جو بتا دیتے ہیں بس اسی کے اوپر وہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو باقی تو پھر یعنی کہ بادشاہوں کی تو بات ہی اور ہوتی ہے کہ ان کے پاس اتنا ٹائم تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گھر آئے، اور پھر جب گھر آئے تو ایک پرانی سی میٹ تھی یعنی قالین سی تھی، اس کو نکالا اور عدی سے کہا کہ تم اس پہ بیٹھ جاؤ۔ لیکن عدی نے دیکھا کہ اور تو کوئی میٹ ہے نہیں تھی اور صرف مٹی تھی ان کے خیمے میں، ان کے گھر میں۔ تو عدی نے کہا نہیں آپ بیٹھے، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی کو بٹھایا اس میٹ پر اور خود مٹی پر بیٹھ گئے۔ پھر عدی کہتے ہیں کہ پھر مجھ سے کہا کہ کیا اللہ کے علاوہ بھی کسی خدا کو جانتے ہو عدی؟ تو عدی نے جواب دیا نہیں۔ تو پھر کہا کہ کسی کو جانتے ہو جو اللہ سے زیادہ طاقت رکھتا ہے؟ عدی نے کہا نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا بے شک یہود مغبود ہیں اور نصارہ بھٹکے ہوئے ہیں، شاید تم اسلام اس لیے نہیں لا رہے ہو کہ تم میرے آس پاس جو لوگ اور حالات ہیں ان کی وجہ سے، یعنی کہ حالات کیا تھے کہ اس وقت جو غربت تھی، لاچاری تھی، سیاسی کمزوری تھی، یعنی نیا نیا اسلام آیا تھا، پیسہ دولت ابھی اتنی نہیں تھی، مسلمان ابھی سیٹل ہو رہے تھے، اور جو بھی پیسے یا جو بھی مال غنیمت ان کو ملتا تھا اسی کو وہ خرچ کر کے اپنے حالات کو بہتر بنا رہے تھے۔ تو اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہی تھا کہ کیونکہ تم رومنز کے ساتھ رہے ہو، اور رومنز ایک بہت بڑی امپائر ہے اور ان کا ظاہر ہے لائف سٹائل جو ہے وہ بہت اونچا ہے۔ جیسے کہ آج ہم دیکھ لیں کہ اگر ایک امریکن لائف سٹائل ہے، آپ امریکہ چلے جائیں، وہاں کی سڑکیں، وہاں کی گلیاں، وہاں کے حالات دیکھ لیں، اور پھر آپ کسی تھرڈ ورلڈ کنٹری میں آ جائیں، وہاں پہ حالات دیکھ لیں تو کتنے مختلف ہوں گے
کیونکہ وہ ابھی سروائیو کر رہے ہیں اور وہ لوگ ایک بہت بڑے نیشن ہیں۔ یہی حالات اس وقت تھے۔ رومن امپائر ایک امپائر تھی اور باقاعدہ ایڈوانس امپائر تھی، ان کے ہاں بہت نظام تھا، سڑکیں تھیں، پولیس فورس تھی، قانون تھا، سب کچھ تھا، جبکہ عرب میں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ قبیلے تھے، قبیلے ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے، کوئی پولیس فورس نہیں تھی، کوئی گورنمنٹ نہیں تھی، کوئی لاز نہیں تھے، ہر قبیلے کے اپنے قانون تھے، اس کے مطابق وہ عمل کرتے تھے۔ تو یہ جب اسلام اب نیا نیا آیا تھا تو کوئی ایک دم سے تو نہیں ساری حکومت قائم ہو گئی کہ ایک دم سے ہی ساری کیبنٹس بھی بن جائیں، وزیر بھی آ جائیں، یہ بھی ہو جائے۔ وقت لگا اسلام کو باقاعدہ ایک گورنمنٹ بننے میں، وقت لگا۔ تو جو اس وقت اس کے حالات تھے، اور عدی کیونکہ رومن امپائر کے پاس رہتا تھا، ان کو دیکھتا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ شاید تم اسلام اس لیے نہیں لا رہے ہو کہ جو ہمارے حالات ہیں ان کو دیکھ کر۔ تو عدی ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب یہ دیکھا کہ یہ چیز ہے، تو پھر انہوں نے کہا کہ کیا تم ہیرا کے شہر کو جانتے ہو؟ عدی نے کہا جی ہاں میں جانتا ہوں، لیکن میں وہاں گیا نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ عنقریب ایک وقت آئے گا جب ایک عورت تنہا نکلے گی ہیرا سے طواف کرنے کو، اور اس کو کسی کا خوف نہ ہوگا سوائے بھیڑیے کے یا خوفناک جانور کے۔ اور یہ بھی بس تھوڑے سے ہی وقت کی بات ہے کہ کسریٰ اور خسرو کے خزانے ہمارے ہاں بانٹے جائیں گے۔ تو عدی نے حیرانگی سے کہا کسریٰ ابن ہرمز، یعنی کہ وہ فارس کا بادشاہ تھا، پرشین امپائر تھی۔ پرشین امپائر اتنی بڑی امپائر تھی، اپنی ترقی کے عروج پر تھی اور بے انتہا، جس طرح رومن امپائر تھی اسی طرح پرشین امپائر تھی۔ ان کے پاس پیسہ تھا، دولت تھا، حکومت تھی، گورنمنٹ تھی، اور بہت ہی طاقتور نیشن تھی۔ تو اس نے حیرانگی سے پوچھا کہ اس کے فارس کا بادشاہ، کیا کسریٰ ابن ہرمز فارس کا بادشاہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کسریٰ ابن ہرمز۔ اور یہ بھی صرف چند دنوں کی بات ہے کہ ایک شخص مکہ کی گلی گلی میں جائے گا صدقہ لے کر کہ کون لے گا، اور کسی کو اس کی ضرورت نہ ہوگی۔ تو عدی کہتے ہیں کہ واللہ میں نے خود یہ دونوں واقعات دیکھے، یعنی امن اور جان کا تحفظ اسلامک ملک میں، پولیٹیکل سٹیبلٹی تھی اور دولت بھی تھی۔ تو عدی کہتے ہیں کہ میں نے ان جنگوں میں حصہ بھی لیا جو کہ جنگیں ہوئی تھی، جس کا میں نے پہلے بھی ایک ذکر کیا ہے کہ ٹیسیفون جو کہ بہت بڑا شہر تھا، مدائن، یہ آج بھی موجود ہے۔ اور یعنی اگر آپ گوگل بھی کر لیں، ٹیسیفون جو ہے وہ اس کو لکھتے ہیں CTESIPHON۔ آپ اس کو اگر گوگل کریں تو آپ کو اس زمانے کے ان کے بنے ہوئے قلعے، ان کی بنی ہوئی عمارتیں سب آج بھی نظر آئیں گی، اور انہوں نے خود ان جگہوں میں، اور آج یہ ٹورسٹ ریزورٹس ہیں، لمبے لمبے ستون ہیں، کسریٰ کے محل بھی جو ہے وہ موجود ہے۔ اور عدی کہتے ہیں کہ میں نے خود ان کی تباہی دیکھی۔ باقی تیسری بات تو وہ بھی یقین ہے کہ پوری ہوگی، یعنی کہ کوئی صدقہ لے کے نکلے گا اور کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ تو ایسا بھی ہوا کہ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں اور پھر یہ مہدی کے دور میں ہوگا کہ اس قدر دولت کی فراوانی ہوگی کہ کوئی صدقہ لینے والا نہیں رہے گا۔ بہرحال عدی اسلام لے آئے، اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیوں سب سے بڑی چیز آپ کا اخلاق دیکھ کے، کہ وہ چند لمحوں میں جان گیا کہ حق کو، اور یہ کہ آپ کے معاملات دیکھ کے کہ کس طرح ایک بوڑھی عورت کو آپ نے بیٹھ کے سنا، اس کی پرابلمز کو سنا، ان کو یہ سب کچھ کیا۔ تو یہ عدی ان سب چیزوں کو دیکھ کے اسلام لے آیا۔ اہم بات جو ہے وہ عدی کا ان کو کہنا کہ تم اسلام کو ہمارے حالات کی وجہ سے جج کر رہے ہو۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی
یہ بڑی اہم ہے اور ہمارے لیے آج غور طلب ہے، یعنی کہ ہمارا جو اکنامک حالات ہیں اور جو ہمارا پولیٹیکل سٹیٹس ہے، یعنی کہ گورنمنٹس آج ہماری دیکھ لیں اور ہمارے ملک کے حالات دیکھ لیں، کسی بھی آج بالکل یہی ہے کہ دنیا اسلام کو آج دنیا اسلام کو کیسے پہچان رہی ہے؟ مسلمانوں کے حالات سے جج کر رہی ہے۔ ہم آج ایک مسلمان کی حیثیت سے کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں، اگر ہمیں کسی نے جج کرنا ہے تو ہمیں آ کے ہماری مسجدوں میں جج نہیں کرنا ہے، ہمیں آ کے ہمارے اسکالرس کے لیکچرز سن کے جج نہیں کرنا ہے، ہمیں جج کرنا ہے لوگوں نے تو جب ان کا ہم سے واسطہ پڑے گا یا ہمارے ملکوں میں جو حالات ہیں ان کو دیکھ کے۔ تو اگر آج سب سے زیادہ کوئی جھوٹا ہے تو کون ہے؟ وہ مسلمان ہے۔ دھوکہ دینے میں ہم نمبر 1 ہیں، ہر ایک کو دھوکہ دینے میں۔ اور پھر یہ بات نہیں ہے کہ دھوکہ دیتے ہیں تو فخریہ آ کر بیان کرتے ہیں میں نے یہ چیز ٹوٹی ہوئی چیز ایسے بیچ دی، اس کو تو پتہ بھی نہ چلا کہ یہ ٹوٹی ہوئی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم کسی کو چیٹ کر کے آ جائیں تو ہم بڑے فخریہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایسا کیا اور اس کو پتہ بھی نہیں چلا۔ اس کے علاوہ اگر آپ ہمارے ملکوں کے حالات دیکھیں، کون سا مسلمان ملک ہے جس کے بارے میں ہم فخریہ کہہ سکیں کہ اسلامی شریعت پوری کی پوری وہاں پہ اپلیکیبل ہے، رائج ہے؟ کہیں پہ بھی نہیں۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہم مسلمان نیچے ایک چھوٹے سے بندے سے لے کر ٹاپ تک ہم لوگوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ وہ تو ایسا ہے، وہ تو ایسا ہے، وہ تو ایسا ہے، ہر ایک کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ اس نے یہ کام برا کیا، اس نے یہ کام برا کیا، اس نے یہ کام برا کیا۔ ہمیں اگر نظر نہیں آتی تو اپنی برائی نظر نہیں آتی، اپنی کمزوری نظر نہیں آتی، اپنا دین پہ چلنا نظر نہیں آتا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دوسرا جو ہے وہ پکا مسلمان بھی ہو، دین پہ عمل کرنے والا بھی ہو، سچ بھی بولتا ہو، ساری اچھائیاں اس شخص میں ہو۔ اگر ہمارا وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے، ہمارے ملک کا پریزیڈنٹ ہے یا پرائم منسٹر ہے، تو بہترین شخص ہونا چاہیے، بہترین اخلاق ہونا چاہیے۔ اور میں بحیثیت چاہے ایک ملازم ہوں یا ایک گھر کی مالکہ ہوں یا جو بھی ہوں، میرا عمل تو میں جانوں، میرا کام جانے، مجھے کون جج کرے گا؟ جج کریں گے لوگ مجھے، کیوں نہیں کریں گے؟ آج مسلمانوں کے عمل ہی سے تو لوگ جج کر رہے ہیں۔ آج جب باہر آپ جاتے ہیں تو اگر کوئی چیز ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے تو وہ آپ کو نہیں بیچتے ہیں، اگر کوئی چیز میں کوئی عیب ہوتا ہے وہ آپ کو نہیں بیچتے ہیں۔ ابھی چند سالوں کی بات ہے کہ جب ہم لوگ وہاں پہ گئے اور کوئی کپڑا ایک اس کے اندر کوئی عیب تھا تو کم از کم اول تو انہوں نے اس کی قیمت کم کر کے آدھی سے بھی کم کر دی تھی، اور وہ جب کپڑا ہم لے رہے تھے تو اس کا عیب نکال کے ہمیں دکھا رہے تھے کہ یہ دیکھیں، یہ اس کے اندر عیب ہے، یہ آپ مت لیں، اس کے اندر یہ کمی ہے، اس کے اندر یہ کمی ہے۔ تو بات یہی ہے کہ ہم جب مسلمان ملکوں میں کوئی چیز لیتے ہیں تو ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ہم کوئی نقصان دہ چیز یا کوئی خراب چیز نہ لے کر آ جائیں۔ لیکن اگر آپ باہر کسی کفار کے ملکوں میں جائیں گے تو اگر کوئی عیب ہوگا، کوئی کمی ہوگی کسی چیز میں تو آپ کو بتا دیں گے۔ تو بات یہی ہے کہ آج ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے، اور اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں مختلف جہادی گروپس بنے ہوئے ہیں، ہماری تعلیم کا لیول دیکھ لیں، کتنے لوگ پڑھے لکھے ہیں ہمارے ہاں، کتنے پسماندہ ہیں ہم لوگ، معاملات میں ہم بدترین ہیں۔ یعنی بات یہی ہے کہ آپ جب دیکھتے ہیں ان معاملات میں دیکھتے ہیں تو مسلمان سب سے پیچھے ہیں۔ کچھ عرصے پہلے مجھے یاد ہے کہ میں نے انگور لیا، بہترین انگور چن لیا اور اس کو تھیلی میں دیا۔ اتنی دیر میں مجھے یوں لگا کہ میرے بچے گاڑی سے نکل رہے ہیں، میں نکلی، میں نے وہیں سے کھڑے کھڑے میں نے آواز بچوں کو دی، گاڑی سے نہیں نکلنا۔ اتنی دیر میں اس شخص نے وہ میری جو تھیلی تھی بدل کے
نیچے سے جو خراب ترین انگور والی تھیلی تھی وہ مجھے پکڑا دی اور میرے اچھے انگور رکھ لیے۔ جب میں گھر آئی تو اس میں سے 50% انگور جو تھا وہ گلا ہوا تھا۔ اب یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہم لوگوں کے حالات ہیں۔ ہم مسلمان ملک کیا کر رہے ہیں؟ تو اسلام کو کسی نے اگر پہچاننا ہے تو اس کے عمل کی وجہ سے پہچاننا ہے۔ اسلام صرف سائنس کی نہیں ہے۔ ہم یہ روز لگاتے ہیں، ہمارا زور کس چیز پہ ہوتا ہے؟ اسلام نے یہ ایجاد کیا، اسلام نے یہ ایجاد کیا، اسلام نے ہزاروں سال پہلے یہ کہہ دیا تھا، اسلام نے یہ کر دیا تھا۔ کہتے رہیں، ہم زور زور سے کہتے رہیں، پکار کے رہتے رہیں۔ اسلام سائنس کا نام نہیں ہے، اسلام دین پر عمل کرنے کا نام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر اسلامی ایجادات ہیں تو بھی بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ وہ اہم سبق ہے جو ہم عدی کے واقعے سے لیتے ہیں کہ اسلام دین پہ عمل کرنے کا وعد ہے۔ عدی بن حاتم اس کے بعد کافی مرتبہ انہوں نے آپ سے بات چیت بھی کی اور ملنے بھی آئے اور علم بھی لیا، اور آپ دیکھیں کہ عدی تو اپنے یعنی باپ کی وجہ سے پہچانے جاتے تھے، اور ان کی سخاوت کا، یعنی ان کا باپ کون تھا؟ سخاوت کا منبع تھا اور ضرب المثل تھا۔ ابھی بھی جو کوئی بہت زیادہ وہ کر رہا ہوتا ہے تو اس کو یہی کہتے ہیں کہ تم حاتم تائی بن رہے ہو۔ تو بات یہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا کہ اسلام جو ہے وہ تو اس عمل کا نام ہے۔ تو عدی بن حاتم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ میرے باپ کو تو آپ جانتے ہی ہیں کہ سخاوت کا منبع تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا، اس کو کیا ریوارڈ ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے باپ نے جو خواہش کی وہ اس کو مل گیا، یعنی شہرت، عزت، محبت، اور سب لوگ اس کو جانتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہی سوال آج بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ فلاں نے اتنی نیکیاں کی ہیں، فلاں نے اتنی نیکیاں کی ہیں، کیا وہ ضائع چلی جائیں گی؟ تو کیا ہے سوال، کیا ہے؟ سمپل جواب ہے کہ اگر اللہ کے لیے کیا تو کامیاب ہیں۔ قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ تِلْكَ دَارُ الْآخِرَةَ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخرت تو ان لوگوں کا ہے کہ تیار کیا ہے میں نے ان لوگوں کے لیے جو ملک میں نہ بلندی چاہتے ہیں، نہ ظلم چاہتے ہیں، نہ فساد کا ارادہ کرتے ہیں۔ انجام تو متقی کا اچھا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَرَادَ لِلْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کہ یعنی جس نے آخرت کا ارادہ کیا اور اس کی ہی کوشش کی جیسے کہ اس کی کوشش کرنی ہے اور وہ مومن ہے، اس کا انجام اچھا ہے۔ یہ سمپل ایک رول ہے دین کا کہ ہر نیکی صرف اللہ کے لیے کرنی ہے، باقی اگر دنیا کے لیے کی ہے تو وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے دے گا۔ عدی بن حاتم، جیسے میں پہلے بھی کہا کہ اسلام لانے کے بعد کافی عرصہ زندہ رہے اور پورے دل سے اسلام کی خدمت کی، لمبی عمر پائی۔ یہاں پہ ہم اس کو ختم کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اب کل ہم اپنی سیرہ کو دوبارہ شروع کریں گے اور دیکھیں گے کہ آگے سیرہ میں کیا ہے۔ اب ہماری سیرہ آلموسٹ ختم ہونے والی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا 9 ہجری ہے اور مکہ فتح ہو چکا تھا، اسلام پھیل رہا تھا، آپ کا مشن کمپلیٹ ہو گیا تھا۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے اور کیا ہوا اس کے بارے میں ہم جانیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہ کبیرہ صغیرہ معاف فرمائے اور نیک نامیوں میں ہمارے ذکر کو بلندی عطا فرمائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔